अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में अचानक से तेज़ी आ गई, इसकी वजूहत भी जानेंगे। फिर इसके साथ साथ डॉलर को ब्रेक लगी है और 2 रुपये 1 पैसे 2 रुपये 26 पैसे तक डॉलर में बड़ी कमी हुई है। क्या वजह है कि पेट्रोल बढ़ा और अचानक से डॉलर में कमी होगी? क्या कोई इंटरलिंक्ड है पेट्रोल और डॉलर? इस पर भी बात करेंगे। कोरोना के दिनों में ब्लू चिप कंपनीज, जिन्हें ब्लू चिप कहा जाता है, अब पता नहीं ब्लू चिप कंपनीज कौन सी रह गई हैं, लेकिन बहरहाल ब्लू चिप कंपनीज ने कितना मुनाफा कमाया? क्या उस मुनाफे के साथ जो बायर्स हैं उन्होंने भी मुनाफा कमाया? अगर नहीं कमाया तो उसकी वजह क्या हुई? किसको नुकसान हुआ, बायर्स को ज़्यादा या फिर बड़ी कंपनीज को? इस पर भी बात होगी। मैशत की बहाली कैसे मुमकिन है इस मुश्किल हालात में? और पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली 7 रुपये बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं तो IMF की शराइत के मुताबिक 90 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे और फिर अगली ट्रांच का वेट करना पड़ेगा जब तक आप अपने तमाम मामला सीधे नहीं कर लेते। फिर उसके बाद FATF की तलवार अभी भी सर पे लटक रही है। हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं और रवा माली साल मजमूई बैरूनी कर्ज 15.5 अरब डॉलर हुआ है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा और अब बजट आ रहा है। बजटरी डेफिसिट्स और गैप्स को देखते हुए बजट की क्या सूरत हाल होगी और उसके साथ साथ महंगाई जो कि अब आसमान को छू रही है हकीकी मानों में, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अगर आपकी कुव्वत ख़रीद कम हो रही हो आवाम की, तो यकीनी तौर पर इसका मतलब ये होता है कि आवाम के पास पैसे नहीं हैं। आवाम के पास पैसे नहीं होंगे तो आप टैक्सेशन कैसे इकट्ठी करेंगे, रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे, मामलात कैसे चलाएंगे, कार्य सरकार कैसे चलेगी, इकॉनमी करेगी? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। फ़हीम सरदार साहब ने बहुत अरसे के बाद हमें आज स्टूडियो ज्वाइन कर लिया है। फ़हीम सरदार साहब हमारे मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। सनाउल्लाह मरवत साहब कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, स्टॉक मार्केट की तमाम सूरत हाल आज सनाउल्लाह मरवत साहब से जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नदीम रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका भी। फ़हीम साहब, सर इससे पहले कि मैं ज़रा स्टॉक मार्केट की बात शुरू करूं, इनसे आपसे एक चीज़ पूछनी है। ये सर क्या है, क्या पेट्रोल कोई डायरेक्ट लिंक्ड होता है डॉलर के साथ? कहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता है? क्या हो गया कि 2.5 रुपये से 2 रुपये के करीब डॉलर, कल पेट्रोल बढ़ा आज डॉलर गिर गया, ये कैसे हो गया? पेट्रोल की कीमत ज़ाहिर बात है डॉलर के साथ और दूसरी करेंसीज़ के साथ लिंक्ड होती है। जैसे कि अब रशिया जो है वो रूबल्स में कर रहा है और ज़्यादातर ब्रेंट क्रूड जो है वो डॉलर में होता है, और फिर सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि वो वॉन में बेचेगा चाइना को। तो जो किसी करेंसी के साथ उसका तो एक गहरा ताल्लुक होता है। परचेज और बाय के लिए हम समझते हैं होता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ खरीद ली गई है, पेट्रोल आ गया, उसकी कीमत बढ़ाने से एक करेंसी की कीमत डिक्रीज कैसे हो सकती है, ये पूछना। ये जो बिलखुसूस जो आपने जो बात अभी की है, जो पाकिस्तान में नज़र आई है पिछले थोड़े अरसे में, बहुत ही करीबी अरसे में, वो एक अलहदा इशू है। वो उसको आपको दोनों मंडियों को अलहदा करके देखना पड़ता है, क्योंकि जो पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई है 30 रुपये, वो तकरीबन 50 रुपये होनी थी। वो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जैसे अभी आपने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि एक IMF की रिक्वायरमेंट है और IMF ये कह रहा है कि जो अगर आपकी जेब में एक सुराख है, पहले उसको बंद कर लें, फिर हम पैसे देंगे। उसका लिंक डायरेक्ट कोई भी नहीं है डॉलर की डोमेस्टिक मार्केट से, कि अगर 202 रुपये का 203 का था तो वो 201 पे आ गया है। सो मतलब कि जो लिंक आप जो आप सामने लाना चाह रहे थे, वो उस तरह का कोई लिंक है नहीं। वो सेपरेट हैं वो मार्केट्स। हाँ, अगर कोई लिंक आता भी है तो वो उसको आप ज़्यादा उसको जस्टिफाई कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो फैक्चुअल बात है वो है कि उनका लिंक नहीं है। ये अच्छा हो गया, आपने इसको बड़ा क्लियर किया। मैं सर मॉनेटरी पॉलिसी पर भी बात करूंगा। नदीम साहब, सर डॉलर एक तरफ और पेट्रोल एक तरफ, कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात एक तरफ, एक तो किराए बढ़ते जा रहे हैं। मैं ज़रा छोटे कारोबारी तबके की बात करूँ, दुकानों के किराए बढ़ते जा रहे हैं, कुव्वत ख़रीद घटती जा रही है, कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद कंजम्पशन पावर कम हो रही है। किस तरह देख रहे हैं नदीम साहब, आने वाले बजट को कैसे देख रहे हैं? 10 को आ जाना है बजट भी। जी थैंक यू वेरी मच खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच टेकिंग मी ऑनलाइन। देखिए सर, इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो इकॉनमी की कंडीशन है वो आपके सामने है। अभी जो IMF के खास तौर पे जो अभी शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसमें पीछे ज़रूर जाऊँगा कि ये जो सब्सिडी दी गई थी, ये आपको भी पता है कि ये पॉलिटिकल इसके पीछे सारे मोटिव्स थे। बट ये है कि जब जैसे ही ये नई गवर्नमेंट आई है, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जी आपको सब्सिक्वेंटली इसको सब्सिडी को वेव ऑफ करना है, आप स्टेप बाय स्टेप वेव ऑफ करें ताकि जो एकदम इम्पैक्ट है वो ना आए।
اور وہی ہوا بات کہ آپ کو 1.5 مہینہ 2 مہینہ انتظار کرنے کے بعد آپ کو 30 روپے اس کو بڑھانا پڑا پیٹرول. یہی آپ آتے ساتھ 10 روپے بڑھاتے تو 15 دن بعد اتنا گریجول امپیکٹ آتا کہ وہ اتنا شاید فیل نہ ہوتا. اب جو اس وقت امپیکٹ آئے گا ڈیفینیٹلی, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہ میں کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آفٹر ٹیکنگ چارج آفٹر 45 days گورنمنٹ کا ایک تھوڑا سا سیریس اقدام ہم سے کہیں گے کہ جو اکانومی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ انہوں نے لیا کہ انہوں نے ایک جو سینس پریویل کرتی ہے وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیٹرول کی پرائسز کی سبسڈی ودرا کی. بٹ یہ اگر پہلے سے آہستہ آہستہ کی جاتی تو ابھی ایک دم امپیکٹ آتا. اب ہوگا کیا کہ جو آگے بجٹ بھی آ رہا ہے, آپ کے آلریڈی ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو آپ نے ان کی پوری کرنی ہے وہ سامنے, تو اب جو امپیکٹ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی بڑا ہیوج آئے گا اور بہت زیادہ ایک دم آئے گا. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, جو پچھلے دنوں گورنمنٹ نے لگژری آئٹمس پہ امپورٹ پہ بین لگایا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کو کیوں وہ ایک دم ان کو رات کو خواب آتا ہے اور اٹھ کے صبح نوٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ نے جو 40 ٹریڈز کی لسٹ نکالی ہے اس میں آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا, آپ نے آدھے زیادہ اس میں سے اسینشل آئٹم سے بین آئٹمس میں ڈال دی ہے. اب آدھی چیزیں جو یہ اگر کوئی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے پاکستان میں اور وہ امپورٹ کر رہا ہے, آدھی چیزیں اس میں آپ نے بین میں ڈال دی ہیں, آدھی چیزیں بین میں نہیں ہے. تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہے, آپ کی انڈسٹری بھی اتنی فلرش اور اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ آپ اٹھا کے آپ امپورٹنٹ 40-45 آئٹمس کو بین میں ڈال لیں. ٹھیک ہے, لگژری مینس لگژری, آپ اس کو فیز وائز اس کو ضرور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لگژری کو یا تو اس کے ٹیکس کسٹم ڈیوٹی پڑنی چاہیے یا اس کو بین ہونا چاہیے. بٹ اب اس میں اتنے زیادہ پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں بینگ ایز پریزیڈنٹ آرپیٹی چیئرمین اینڈ مین اسٹریم چیمبر. آپ یقین جانے روز 2-3 ہمارے پاس مختلف سیکٹر سے لوگ آ رہے ہیں اور آگے اپنا وہ رونا رو رہے ہیں کہ جی دیکھیں گورنمنٹ نے سوچے سمجھے بغیر بین لگا دیا, ہمارے جو کنٹینر ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں پورٹس میں ابھی فل ہوئے, پیسے ہم نے دے دیے ہیں اور 3 دن کا گیپ دیا صرف کہ اپنا بی ایل پیش کریں. آپ مجھے بتائیں ایک کونے میں چائنا میں کنٹینر پڑا ہوا ہے, دوسرے کونے میں اس نے پورٹ تک پہنچانا ہے, کس طرح 4 دن میں وہ پہنچائے اور اس کا بل آف لینڈنگ بنے. سر اگری, ندیم صاحب اس پہ آج ذرا بات بھی کرتے ہیں. 38 غالباً آئٹمز ہیں ندیم صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں 38 کے قریب آئٹمز ہیں جس پر انہوں نے بین لگایا, اور اس میں واقعی بہت سے ایسے آئٹمز ہیں جو ایسنشیل ہیں. لاسٹ میں نے پروگرام کیا تھا وہ اس پر کیا تھا, آج بھی اس پہ چلے آپ سے میں اس پہ بات کرتا ہوں. ثناء اللہ مروت صاحب, سر یہ بتائیں اسٹاک مارکیٹ میں ایسا کیا جادو ہے کہ نہ اس کو ڈالر کا کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ اس کو کسی چیز کا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بری خبر پر بھی اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے, کبھی اچھی خبر پر اسٹاک مارکیٹ نیچے بھی آ جاتی ہے. یہ ذرا لوگوں کے لیے. پھر سر جو بڑی کمپنیز ہیں بلو چپ, کون سی ایسی کمپنیز ہیں جن کو, اچھا میں آپ سے یہ سارا سوال سر اس کو آپ نے یاد رکھتا ہے, ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو ذرا ثناء اللہ مروت صاحب سے یہ جانتے ہیں, آپ کو بھی پتہ چلے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کس طرح سے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے, کس طرح سے سیف طریقے سے کی جا سکتی ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ندیم رؤف صاحب, فہیم سردار صاحب, ثناء اللہ مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثناء اللہ مروت صاحب, سوال میرا آسان سا اور بہترین سا سوال آپ سے کیا تھا, کیا ہو رہا ہے سر, کیسے اسٹاک مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے, اور دوسرا سر جو بلو چپس ہیں ان میں کتنا, کون سے ایسے کمپنیز ہیں جن کو بہت پروفیٹیبلٹی میں ان کا ہم نے دیکھا ہے اضافہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو شیئر خریدنے والے ان کو بھی فائدہ ہوا ہے؟ ارسلان, پہلی بات تو یہ کہ جیسے ڈالر بڑھا ہے روپے کے اگینسٹ, تو ایکسپورٹ جتنی بھی ہوئی ہیں ان کا سارا کا پیسہ جو ہے وہ آتا ہے ڈالر میں. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کی ارننگ پر شیئر کے حساب سے جو کوارٹرلی جو ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اناؤنس کرتے ہیں, تو اس میں اضافہ ہوا ہے. چاہے وہ کرونا کے دور میں جیسے آپ نے پوچھا, اس میں بھی جو ہے وہ آن لائن کاروبار کافی بڑھ گیا. گورنمنٹ نے جو ایکسپورٹ پہ کافی توجہ دی, ٹیکسٹائل پہ, فارماسوٹیکل پہ, باقی جتنی انڈسٹریز جو ہے وہ ہیں, وہ اس سے جو بھی ایکسپورٹ ہوئی ہیں اس سے کافی بہتر ہوئی ہیں. جو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بات کی, تو اسٹاک مارکیٹ کو ہم ملک کے معیشت اور پولیٹیکل انسرٹینٹی سے
जुदा नहीं कर सकते। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट भी उसी तरह ही आता है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट पे हो, प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने भी मिनिस्टर, जब भी कोई बात होती है तो वो स्टॉक मार्केट को भी उस पे फोकस रखते हैं कि जी हमारी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई, उनकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई। तो जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में मईशत बेहतर नहीं होगी, तो स्टॉक मार्केट भी इसी 4-5 हज़ार पॉइंट में, जैसे 42,000 से लेके 46-47,000 के बीच में, तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल एज पे है। पिछले 2-3 दिनों में जैसे पीटीआई का जो है वो अच्छे खुशाइंद है कि जी 6 दिन का बीच में वक्फा आया तो स्टॉक मार्केट को भी सांस लेने का मौका मिला, और आपने देखा कि 3 दिनों में मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर हुई। और क्यों, वो वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक कि जितनी भी ब्लू चिप कंपनी जो आप बता रहे हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र में है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इसके अलावा फर्टिलाइज़र है, इनकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बेहतर है। और जिस पीएपी ट्रेड हो रहे हैं 10 से नीचे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि जैसे ही मुल्क की हालात कदरे बेहतर होंगे तो यही स्टॉक मार्केट आपको वापस ऊपर जाएगी। लेकिन खुदा न खासा अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसी तरह रहेगी, एक दूसरे से देखें, पहले पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो जो अपोजिशन में जो भी थे वो लॉन्ग मार्च करके कि जी इलेक्शन करवाएं। अब जब अदम एतमाद हुआ, गवर्नमेंट जो है ना दूसरी आई, अब पीटीआई भी जो है ना वही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएं। तो आपस में अगर कोई कोऑर्डिनेशन मुल्क का जब तक नहीं सोचेंगे, जब मुल्क की खातिर जो है वो आप एक जगह पे नहीं होंगे, तो यही हालात होंगे। आईएमएफ की तरफ आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपको जितने भी डॉलर्स मिलेंगे उससे ज़्यादा रुपए आपका जो है वो गिरेगा। ऑन द लाइटर साइड फ़हीम साहब आपसे भी ये सवाल है, आपकी भी बड़ी ग्रिप है स्टॉक मार्केट पर, स्टॉक मार्केट भी सर वैसे ही पेट्रोल से चलती है कि वो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो वो भी ठीक हो गई? आज आप पेट्रोल के पीछे पड़ गए और राइटली सो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें पेट्रोल की कीमत का कम होना ज़्यादा होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल जो है एक प्राइमरी इनपुट है, इनपुट कॉस्ट है, तो उसमें किस तरीके से वो ट्रांसलेट होता है इनटू द थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द उसमें ईपीएस से फिर मार्केट, वो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो उसमें एक वेरिड आता है रिज़ल्ट। अभी पेट्रोल से पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो आपको आजकल तेज़ी नज़र आ रही है मार्केट में, थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आपको याद होगा मैं कब से आपसे कह रहा हूँ वॉल्यूम्स पहले मैं देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। वॉल्यूम्स आजकल इतने अच्छे नहीं जितने 6 महीने पहले थे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपको थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक वो पेशन गोई भी करती है ना, कि पेशन गोई ये है कि IMF वगैरह के साथ, ADB के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और 1-2 और अदारों के साथ आपकी जो हैं वो भी थ्रू हो जाएगी बात। सो हैविंग सेड दैट, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन जब पेट्रोल की देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेट्रोल जब एक इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो वो एक कॉस्ट होती है। अच्छा सर एक चीज़, सॉरी यहीं पे ये बताइए, अगर IMF के साथ ये 90 करोड़ डॉलर जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ कि अगर ये मामला 1 अरब डॉलर तक आ जाता है, ये ट्रांश आ जाती है, सऊदी अरब से रिलैक्सेशन मिल जाएगी 3 अरब डॉलर में जो वापसी वाला मामला है उसमें, तो क्या इससे कोई इकोनॉमी में बेहतरी को बूस्ट आएगा? देखिए, अच्छा पहले मसले को आइडेंटिफाई हम कर लें कि 100 रुपये कह रहा हूँ, $100 फ़ी बैरल पहले भी हम कीमतें देख चुके हैं जो तकरीबन 14-15 साल पहले थी, ठीक है। वो कैसी उतना मैं, लेकिन तब उस वक्त जो रुपया था ना वो कोई 70-80 सर 2010 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 36 रुपये और मेरा ख्याल है 37 पैसे के करीब कीमत बढ़ी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उस वक्त हमारा रुपया थोड़ा मुस्तहकम। जी वही मैं वही कह रहा हूँ। तो असल में डबल वैमी जिसको कहते हैं ना वो हुई है कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो क्रूड की प्राइस, पेट्रोल की नहीं क्रूड की प्राइस बढ़ी है। और जो हमें एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा इस पर ज़रा एक्सपेंशन करनी चाहिए, वो ये है कि जो ओपेक और नॉन ओपेक मुल्क हैं वो बड़े खुश हैं इस वक्त, ज़ाहिर सर, ठीक है। वो बड़े अरसे बाद उनको इतने हैवी प्रॉफिट्स मिलने शुरू हुए क्योंकि कोरोना में मामलात बढ़े। जी हाँ। सो अभी जो सूरत हाल है कि हमें जो रुपए का जो फ्री फॉल था, आपको शायद याद हो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा एक तो इंटरेस्ट रेट पे और रुपये पे बात की है। कोई मैं बिल्कुल अपना नहीं चेंज करूँगा व्यू कि इंटरेस्ट रेट आपका जनरली थोड़ा नीचे होना चाहिए और रुपये
آپ کا مینجڈ ہونا چاہیے, آپ کی جو کرنسی ہوتی ہے مینجڈ ہونی چاہیے ایک بینڈ کے اندر, تو وہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مل کے آپ کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ویل سیٹ سر, ویل سیٹ کہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایک بریک لینی ہوگی, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو ندیم رؤف صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے کہ تجاویز کیا ہیں بجٹ کے حوالے سے, اور بجٹ کے لیے کتنی حد تک چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی امیدیں لگائے بیٹھی ہے حکومت سے. واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی بجٹ کے حوالے سے, تجاویز کیا ہیں اور تجاویز پر عمل درآمد ہوتا کتنا دکھائی دے رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ندیم صاحب نے یہ فرمایا کہ جو 38 چیزوں پر بین لگا امپورٹس پر, اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, تاجر کتنے پریشان ہیں, کیوں ہیں, اور گورنمنٹ کو اس سے کیا فائدہ ہے. اس کو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تمام تر معاملات اٹھائے جا رہے تھے. اب تھوڑا سا ڈالر کنٹرول ہوتا دکھائی دیا, لیکن بہت تھوڑا سا. ندیم صاحب سر کیا سمجھتے ہیں, تجاویز تیار کر لی ہیں بجٹ کے حوالے سے, گورنمنٹ کو دی ہیں, یا پہلے کی طرح گورنمنٹ تجاویز لینے پر تیار ہی نہیں ہے؟ جی تجاویز تو ہم نے دی ہیں, پچھلی گورنمنٹ کو بھی دی تھی, اس گورنمنٹ کو بھی بھیجی ہے. تجاویز تو وہ لے لیتے ہیں, بس پہ عمل کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. جی بالکل, میں بات کروں گا 3-4 بڑے مین پوائنٹ ہیں جو ہم نے فوکس کیا ہے اس دفعہ کہ جی گورنمنٹ پہ عمل درآمد کرے. ایک تو ٹیکس نیٹ ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 3 ملین کے قریب صرف آپ کے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو پوری پاکستان کی اکانومی کو چلا رہے ہیں, اور وہ 3 ملین میں بھی صرف میرا خیال ہے 1 ملین کے قریب ہے جو پراپر ٹیکس دے رہے ہیں. اس کے بعد تو آپ کا 1 ملین تو صرف زیرو فائل کرتے ہیں, اور 1 ملین تو بہت نامنل سے ٹیکس پیئرز ہیں. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا ہوگا ہر حالت میں. یہ ہم پہلے بھی ہر دفعہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی ٹیکس کو بہت زیادہ آسان کریں, ون ونڈو کریں. آپ جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں, اس سے بجائے جو نئے ٹیکس پے رہے ہیں ان کو فوکس آپ بالکل نہیں کر رہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو انٹرسٹ ریٹ, اس وقت آپ دیکھ لیں آسمان پہ باتیں کر رہا ہے. قائبور آپ کا اس وقت 20-22 کے قریب پہنچ گیا ہے, اور یہ انٹرسٹ ریٹ, اس انٹرسٹ ریٹ پہ رہتے ہوئے تو آپ کی اکانومی اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ تو فلرش ہوتی نظر نہیں آتی. کہ آپ نے یہاں پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بھی ڈیولپ کرنی ہے, اور اس انٹرسٹ ریٹ پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا اور کون ریٹرن لے گا. تیسری چیز امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے 2-3 سیکٹرز پہ خاص فوکس کیا تھا, اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری تھی, ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, اور اس پہ جو پیکیجز وغیرہ دیے تھے اس میں وہ انڈسٹری بوم کی تھی. تو میری یہ پہلے بھی یہ ہمیشہ میں بات کرتا تھا کہ یہ صرف 2 انڈسٹریز نہیں ہے, 2 سیکٹرز نہیں ہے, آپ کے اور بہت سارے انجینئرنگ سائڈ ہے اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جن پہ گورنمنٹ تھوڑا فوکس کرے اور تھوڑا سا ریلیف دے, پیکیجز اناؤنس کرے, کوئی انسینٹیوز اناؤنس کرے تاکہ وہ انڈسٹریز بوم کریں. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ جب کسی سیکٹر کو فوکس کرتی ہے اور اس کو ریلیف دیتی ہے یا انسینٹیو اناؤنس کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, اور اس میں جو آپ کا بلیک منی ہے وہ بھی آتا ہے اور وائٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو میں یہاں بات کروں گا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز آتے رہے ہیں اور ابھی بھی جو آ رہے ہیں ان کے خاص بیک. فہیم صاحب چلے ان سے رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا, یہ بتائیں جو تجاویز ہیں ظاہر ہے ہم بھی اس پہ فوکس کرتے ہیں, اگری ہے سر ابھی تو خیر اس بجٹ میں تو کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو پچھلے تمام تر سال کی صورتحال کا بجٹ ہے, لیکن آنے والے دنوں میں جو شہباز شریف صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا بجٹ عوامی ریلیف کا ہوگا, تو جو انڈسٹری بوسٹ کی بات اور 1 یا 2 سیکٹر سے نکل کے اگری کرتے ہیں اور انٹرپرینورشپ کو بہتر کر لیا جائے تو پاکستان کی اکانومی اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, یہ ساری چیزیں. دیکھیں حکومت جو ہے نا ایک بڑی سیریس معاملے کو بہت سیریس لے رہی, وہ ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی, پالیسی چلتی رہے اور وہ پالیسی سب اس پہ متفق ہوں. اس چیز پہ حکومت بہت سیریس ہے. وہ اچھا اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ امپلیمنٹ اس طرح کریں گے جب آپ سب سے بیٹھ کے بات کریں گے, فیڈریشن سے بات کرنی, فیڈریشن آف چیمبر سے بات کرنی پڑے گی آپ کو, کیا کہتے ہیں پولیٹیشینس کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا, بیوروکریسی کو ساتھ بیٹھانا ہوگا. جب سارے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تب جا کے پالیسی کنٹینیوٹی ہوئے گی جس پہ حکومت نے فوکس کرنا ہے. دیکھیں ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 5% سے اوپر ریکارڈ ہوئی, کلاک ہوئی ہوئی ہے, یہ IMF نے اس چیز جی بالکل ٹھیک. میں تھوڑا کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ ایڈجسٹ, جی وہ تو 6 تک کہہ رہے ہیں 5.97, لیکن میں تھوڑا کم جان بوجھ کے کہوں گا, کنزرویٹو رہنا چاہیے.
تو وہ اس کو سسٹین کرنا ہے. پاکستان میں اس وقت بیسکلی صرف 2 مسئلے ہیں, روپی کی ڈی ویلیویشن اور انفلیشن. انفلیشن کس طرح ہے کہ فوڈ آئٹمز ہیں, پیٹرول آئٹمز. دیکھو میں موٹا موٹا بات کروں گا. فوڈ آئٹمز میں سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کے پلسز اور دوسری چیزیں ہیں, اور آپ کے جو پیٹرولیم کی تو خیر ایک ہی وہی مد میں بات آ جاتی ہے. اگر ان کو ہم کسی ایک اچھے طریقے سے ڈیوائز کر کے ہم اپنی کاسٹ تھوڑی کم کریں, جس پہ حکومت کام کر رہی ہے, تو آپ کی انفلیشن کم ہو جائے گی. سر مرغی کے ریٹس پر بھی ہونا چاہیے, بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, یہ غیر ضروری ہے. بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے, لیکن آپ ہی کے پروگرام پہ تقریباً 2 سال پہلے میں آیا تھا, تو آپ کی ایک پولٹری صاحب آئے تھے. انہوں نے اس وقت ایک بڑی عجیب سی اور انٹرسٹنگ بات کی تھی. میں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ان کے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فیڈ اس پہ ایک ٹیکس لگا تھا, فیڈ والے معاملے پر فیڈ تھا, اور اس پہ جس کی دوائیاں تھیں, انہوں نے کہا تھا اس پہ ٹیکس لگا ہے فیڈ اور دوائیوں, جی, جس کی وجہ سے انڈا مہنگا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ جب انڈا مہنگا ہوگا تو ہم جو بریڈرز ہیں ہم اپنی پروڈکشن کم کر دیں گے. یہ ایک واحد چیز تھی جو سرپلس میں تھی پاکستان میں. وہ پھر انہوں نے اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچا, تو آپ کی قیمت بڑھنی شروع ہوتی ہے. دیکھیں میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ چلیں فیکچوئل بات کریں تاکہ ہم ایک اصلی سولوشن پر آئیں. اگر پاکستان میں انفلیشن تھوڑی کم ہوتی ہے, اور ساتھ ہی جو ٹیکسیشن بڑھانے کا یا اچھا کلیکٹ کرنے کی جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, حکومت نے جو کی ہے, یہ اگر چلتی رہی تو میرے خیال ہے خسارہ تھوڑا بہتر ہوگا. لیکن اس پہ ہر حال میں روپیہ کو مینیج کرنا پڑے گا, اور روپیہ کو کھینچ کے واپس لانا پڑے گا. سر یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ روپے کو کسی بھی طرح سے آپ کو جو ڈیپریسیشن ہے اس کو اپریسیشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا, ورنہ یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے. ثناءاللہ مروت صاحب, اس وقت جو یہ حالات ہیں, کیا سیف سیکٹرز ہیں جس میں دیکھنے والے ہمارے بہتر طریقے سے سرمایہ کاری اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کرے, اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں سرمایہ کاری کرنی بھی چاہیے یا نہیں اسٹاک مارکیٹ میں؟ جس طرح فہیم صاحب نے بات کی کہ روپے کو مینیج کرنا پڑے گا, جب تک آپ کے ملک کی معیشت کی صورتحال کلیئر نہیں ہوں گے, فوراً انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی. پچھلے سالوں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً نکل چکی ہے. جو فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسی پہ نظر ہوتی ہے کہ آپ کی ملک کی معیشت, آپ کے روپے میں استحکام کتنا ہے. جس طرح فہیم صاحب نے بتایا کہ ڈالر اور اس کے مقابل ایک لیولز ہونے چاہیے کہ پتہ ہو کہ جی اس ریٹ پہ آپ کی جو ہے وہ روپے جو ہے وہ بینڈ ہو جائے, اس پہ ہو, تو پھر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہر سیکٹر میں کافی اچھے لیولز پہ جو ہے وہ اسٹاکس آئے ہوئے ہیں جس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اس کے بعد پھر اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی. ابھی فی الحال ٹریڈنگ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا لمبے عرصے والی تھوڑی دیکھ کے کریں, اور ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ. کیا انٹرا ڈے ٹریڈنگ نہیں, انٹرا ڈے تو ریکمینڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ کچھ دنوں میں اور اسٹاپ لاس کے ساتھ جو اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ ثناءاللہ مروت صاحب. کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ندیم رؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ فہیم سردار صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ سر تینوں حضرات کا. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.